دین ایک معاشرے کے اندر ایک آئیڈیل سوسائٹی کا ماڈل پریزنٹ کرتا ہے۔ تو جس چیز کو میننگ آف لائف کہتے ہیں نا اور پرپز آف لائف کہتے ہیں وہ ہمیں صرف دین بتا سکتا ہے۔ دیکھیں سائنس جو ہے آپ کو مقصد یا معنی نہیں دے رہی، دین آپ کو مقصد، معنی، کلیئرٹی اور آئیڈینٹی دیتا ہے۔ تو کیوں کوئی آئیڈیل اسلامی معاشرہ نہیں ہے جس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہاں پر عدل و انصاف بالکل اسٹیبلشڈ ہیں اور آئیڈیل ہے؟ یہ امت کی کمزوری ہے، یہ اسلام کی تو کمزوری نہیں ہے۔ تو کیا یہ مسئلہ نہیں ہے کہ جو دین کا پکچر ہم نے پیش کیا ہے اس کی وجہ سے یہ ایشوز آ رہے ہیں، یہ تھنکنگ آ رہی ہے؟ ڈیفینیٹلی ہم نے دین کا ایک بہت ہی نیرو تصور ان کے سامنے پیش کیا ہے۔ اسلامک ایجوکیشن سسٹم کے ماڈل کو پریزنٹ ہی نہیں کیا ہے کہ وہ ہے کیا۔ سائنس آپ کو زندگی کا پرپز نہیں بتاتی۔ ہم نے جو دین کو پریزنٹ کیا ہے نا، اکثر ہمارے علماء نے قرآن سے نہیں پیش کیا ہے دین کو، کہ قرآن ایک سوشولوجی کی کتاب ہے۔ دین پرسنلی بھی ہیومن ڈیولپمنٹ کے اندر کوئی میجر رول پلے کرتا ہے جو دوسرے سسٹمز کے لیے ناممکن ہے کرنا۔ جب آپ چیزوں کو، اپنے مسائل کو یا اپنی زندگی کو اللہ تعالیٰ کے حوالے سے دیکھتے ہیں تبھی آپ کو سکون اور اطمینان حاصل ہو سکتا ہے۔ دین آپ کو وہ آئیڈیل انسان بنائے گا جو کوئی اور نہیں بنا سکتا۔ دین سے بڑھ کے رواداری آپ کو کوئی نہیں سکھا سکتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ سے بڑھ کے روادار کوئی نہیں۔ اگر اس پرسپیکٹو سے دین کو پیش کیا جائے تو میں سمجھتا ہوں دین سے زیادہ کوئی بہترین چیز انسانیت کو نظر نہیں آئے گی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ایک مرتبہ پھر پروگرام باغبان میں خوش آمدید۔ تعلیم اور تربیت کا مقصد ایک مسلمان فرد یا والدین کے لیے سب سے پہلے یہ ہوتا ہے کہ ان کی اولاد کا ایمان، دین، تقوی باقی رہے اور وہ ایک کامیاب اچھے مسلمان بن کر زندگی گزارے۔ اگر تعلیم اور تربیت میں ہم اپنی اولادوں کو اچھا ڈاکٹر، اچھا انجینئر بنا دیں لیکن ایک اچھا انسان، قرآنی معیار پر ایک اچھا انسان نہ بنا سکے تو وہ کوئی کامیاب تعلیم تربیت نہیں ہے۔ پھر ہمارے معاشرے میں کامیابی کے مختلف معیارات بھی ہیں جس کے تحت ہم اسیسمنٹ کرتے ہیں، لیکن جیسا کہ میں نے کہا کہ ہماری بنیاد دین ہے، اسلام ہے۔ اسی محور میں آ کر کے ہم نے دیکھنا ہے کہ ہم نے اپنی اولاد کو کہاں پہنچایا۔ آج ہمارے معاشرے میں جہاں سکولز، تعلیمی نظام میں ایک غربی یا بیرونی سسٹم جو رائج ہوتا جا رہا ہے، اس کے نتیجے میں ہماری نسلیں جب بڑی ہوتی ہے ان کے اندر مختلف سوال آتے ہیں دین کے حوالے سے۔ یہ دین جو ہم نے اپنایا ہے یہ کس طرح کا دین ہے، اس کی حقانیت کیا ہے، کیا یہ ضروری ہے ہمارے لیے؟ اور یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہوتا ہے والدین کے لیے جب بچہ اس طرح کا سوال کرے کہ کیسے اسے ایڈریس کیا جائے، اور اگر نہ جواب دیا جائے تو بہت بڑا خطرہ یہ ہوتا ہے کہ وہی بچہ الحاد اور کفر کی طرف جا سکتا ہے۔ ممکن ہے ابتدا میں کیونکہ وہ گھر میں رہتا ہے، والدین کا محتاج ہے، وہ اپنے اس فکر کو، اپنی اس سوچ کو اظہار نہ کرے، لیکن جیسے ہی وہ خود مختار ہو جاتا ہے، کالج، یونیورسٹی، یہاں وہاں جانے لگتا ہے، آزادی اس کو ملتی ہے، وہ آہستہ آہستہ کر کے اس کا اظہار کرنا شروع کر دیتا ہے، اور اس وقت ایک بہت ہی سنگین اور سیریس مسئلہ بن جاتا ہے والدین کے لیے۔ ہم یہاں پر موضوع یہ نہیں ہے ہمارا کہ الحاد سے حوالے سے کیا سوالات ہیں اور جو بچے پوچھتے ہیں۔ آج ہم جس موضوع پہ گفتگو کرنا چاہتے ہیں وہ یہ ہے کہ ایک بنیادی سوال جو بچے کے ذہن میں بھی آتا ہے اور ہمارے ذہنوں میں بھی آتا ہے، ہم اپنے سوشل فیئر کی وجہ سے ان سوالات کو سامنے لاتے نہیں ہیں کہ لوگ ہم پر بھی شک نہ کرنے لگے کہ کہیں ہم بھی تو ملحد نہیں ہو گئے، کہیں ہم بھی تو دین سے دور نہیں جانا چاہتے ہیں۔ وہ سوال یہ ہے کہ اس دین کا دنیا میں کیا فائدہ؟ اکثر ہم بچوں کو جب دین کے بارے میں بتاتے ہیں تو دین کیا ہے؟ اللہ نے ہمیں خلق کیا، اللہ نے ہمیں ایک شریعت دی جس میں اللہ نے بتایا یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، یہ واجب ہے، یہ واجب کام آپ نے کرنے ہیں، ان حرام کام سے آپ نے بچنا ہے۔ کیوں؟ کیا ملے گا اس سے مجھے؟ مرنے کے بعد آپ کو اس کے بدلے میں جنت ملے گی اگر آپ نے اس شریعت کی پابندی کی، اور اگر نہیں کی تو آپ جہنم میں جاؤ گے۔ جہنم میں کیا ہوگا؟ آپ کو جلایا جائے گا، آپ کو عذاب ہوگا۔ جنت میں کیا ہوگا؟ آپ کو اچھی اچھی چیزیں ملیں گی کھانے پینے کی، اور زوجہ ملے گی، اور من و سلوہ ملے گا، اور جو آپ چاہیں گے آپ کو ساری لذتیں آپ کی پوری ہوگی۔ جب اس دین کے کانسیپٹ کو سامنے پیش کیا جاتا ہے
تو یہ ایک بڑا ہی ایک امیجنری سا کانسیپٹ نظر آتا ہے ایک بچے کو جو سائنٹیفک دنیا میں جی رہا ہوتا ہے. وہ اسے ڈائجسٹ نہیں کر پاتا ہے کہ یہ کس طرح کا بات ہم کر رہے ہیں کہ ہم ساری زندگی سختی اٹھائیں, بڑی لذتوں سے بچتے رہیں, صبح اٹھ کر کے نماز پڑھیں, رمضان کے 30 دن سخت گرمی میں روزے رکھیں, اور آخر میں ہمیں جنت اور جہنم ملے گی جو کوئی لوٹ کر کے آ کے نہیں بتایا ہے اس نے کہ وہاں کیا ہوگا. اب یہاں پر ہمیں ضروری ہے ہمارے لیے کہ ہم اس سوال کا جواب دیں اپنے بچوں کو کہ دین کا دنیا میں کیا فائدہ ہے. آخرت میں فائدہ تو ہے, لیکن پہلے یہ سمجھائیں کہ بتائیں مجھے دنیا میں کیا فائدہ ہے. اس موضوع پہ گفتگو کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ ہیں ڈاکٹر آمنہ خواجہ جو ایسوسیٹ پروفیسر ہیں اپلائیڈ سائیکالوجی کے. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. وعلیکم السلام. دین کا آخرت میں کیا فائدہ ہے یہ ہم بچوں کو بتا دیتے ہیں, سکھا دیتے ہیں, سمجھا دیتے ہیں, ان کو قانع بھی کر دیتے ہیں, اور ہم خود بھی کنونسڈ ہیں, ہمارا بھی ایمان ہے کہ مرنے کے بعد جو ہماری دینداری ہے وہ ہمیں اپنا نتیجہ دے گی وہاں پر. تو کیا دین صرف مرنے کے بعد آیا ہے؟ وہ دین جس پہ عمل زندگی میں کرنا ہے لیکن ثمرات مرنے کے بعد لینے ہیں, یا یہ ڈویل سسٹم ہے کہ دنیا میں بھی اس کا فائدہ ہے اور آخرت میں بھی اس کا فائدہ ہے؟ یہاں پہ ڈاکٹر صاحب میں آپ کی طرف چلوں گا کہ یہ ایک آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ سوال جو ہم نے اٹھایا ایز اے موضوع یہاں پر, کیا یہ جینیون سوال ہے یا نہیں ہمارے اندر, بچوں میں بھی بڑوں میں بھی؟ کچھ لوگ اظہار کرتے ہیں, کچھ نہیں اظہار کرتے, لیکن ایک بچہ جو ایک لبرل اور ماڈرن سکولنگ سسٹم سے گزرتا ہے وہ بنا جھجک ان باتوں کو کویشچن کر لیتا ہے. تو میرا پہلا بیسک سا کویشچن یہی کہ از اٹ ریئلی اے کویشچن ورتھ ٹو بی ڈسکسڈ, اور یا یہ صرف ہم نے سوچا ہے کہ ایسے لوگ سوچتے ہیں؟ نہیں, یہ تو بہت ہی ایک اہم موضوع ہے, کیونکہ اگر ہم نے اپنی نئی نسل کو دین کی اہمیت سے واقعی کنونس کرنا ہے تو ہمیں اس حوالے سے بھی ان کو جو ہے وہ نالج دینی ہوگی کہ دین صرف آپ کی آخرت کے فائدے کے لیے نہیں ہے, بلکہ یہ دنیا کے نظام کے لیے بھی اس کے بہت سے فوائد ہیں انسانی زندگی کے لیے. تو 100% میں تو کہوں گی کہ یہ اہم ترین موضوعات میں سے ایک ہے جو آج کل ہمیں جو چیلنجز درپیش ہیں, اور نوجوان نسل کے حوالے سے خاص طور پر, اس حوالے سے یہ بہت امپورٹنٹ موضوع ہے. جی بالکل. اسی طرح سے ہم تو یہی سمجھتے ہیں کہ ہمارے پاس یہ سوالات بھی آتے ہیں, تو اگر ہم شروع کریں اس کو جواب دینے کے لیے تو کس طرح سے شروع کریں گے کہ ہم کیا فائدہ بتائیں گے دین کا کسی جوان کو, بچوں کو, والدین کو, کہ کیا بتا سکتے ہیں بچوں کو کہ وہ دین کا کیا فائدہ ہے دنیا میں؟ اصل میں یہ بات ہے کہ ہاں جی, ایک تو یہ نا ایج کے حوالے سے ہوتا ہے کہ اگر آپ نے دین کے بارے میں بچوں کو سمجھا رہے ہیں, بتا رہے ہیں, تو ان کی ایج کے بھی حوالے سے ہوگا کہ آپ ان کو کیا پوائنٹس بتائیں گے. تو اگر میں پہلے تھوڑی سی ٹین ایجرز یا اڈولسنٹس کی بات کروں تو تھوڑے بڑے بچے جو ہیں, تو اس میں ایک چیز جو کہ ہمیں ان کو سمجھانے کی ہے نا, وہ یہ ہے کہ دین دراصل ہمیں یہ بتاتا ہے کہ انسانی زندگی جو ہے نا وہ بامعنی ہے اور بامقصد ہے. تو جس چیز کو میننگ آف لائف کہتے ہیں نا, اور پرپز آف لائف کہتے ہیں, وہ ہمیں صرف دین بتا سکتا ہے. سائنس اور سائنٹسٹ خود یہ اعتراف کرتے ہیں کہ سائنس آپ کو زندگی کا پرپز نہیں بتاتی, وہ آپ کو فیکٹس, سائنس زندگی گزارنے کے مینس آپ کو فراہم کرتا ہے, پرپز نہیں بتاتا لائف کا, پرپز نہیں بتاتا, میننگ نہیں بتاتا کہ اس سب کا معنی کیا ہے, مطلب ہمیں تخلیق کیوں کیا گیا. وہ ویسے آپ کو تخلیق کی کہانی سنا دیں گے اگر بگ بینگ والی سنانی ہے یا ایوولوشن والی سنانی ہے, لیکن وائی ور وی کریٹڈ, ہمیں پیدا کیا کیوں گیا, یہ سائنس آپ کو نہیں بتا سکے گی. یہ جواب آپ کو صرف دین دیتا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ سائیکالوجسٹ بھی یہ کہتے ہیں, سائنٹسٹ بھی یہ کہتے ہیں کہ جو نیڈ فار میننگ ہے نا, معنی آپ کے اندر, انسان کے اندر ایک بنیادی ضرورت ہے. جیسے دوسری ضروریات ہیں نا, اس کی بایولوجیکل ضروریات ہیں, اس کی ایموشنل ضروریات ہیں, اسی طرح فار ایگزامپل ایرک فرام ایک سائیکالوجسٹ ہے جس نے اس پر بہت زور دیا, اور دوسرے سائیکالوجسٹ بھی اس سے ایگری کرتے ہیں کہ نیڈ فار میننگ ایک آپ کے اندر ایک بنیادی ضرورت ہے کہ آپ کو اس سوال کا جواب چاہیے کہ کیا میری زندگی بامعنی ہے اور اس کا معنی کیا ہے. اس کے علاوہ یہ نیڈ فار میننگ والے سائیکالوجسٹ آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ اس کا بہت گہرا تعلق آپ کی ذہنی صحت سے ہے. اگر آپ کی یہ نیڈ فلفل نہیں ہو رہی, اگر آپ معنی کے بارے میں کنفیوزڈ ہیں, ان کلیئر ہیں, تو پھر آپ کو ذہنی صحت اور آسودگی بھی آپ حاصل نہیں کر سکتے. اور یہی چیز ہمیں مغربی دنیا میں اور پوری دنیا میں نظر آ رہی ہے, جس کو میں اس طرح سے کہتی ہوں کہ ایک کرائسس آف میننگ ہے جس کا تعلق کرائسس آف مینٹل ہیلتھ کے ساتھ ہے. یعنی پوری دنیا میں ایک طرح سے
معنی کا ایک خلا پیدا ہو چکا ہے. جب معنی کا خلا پیدا ہو جائے نا تو پھر انسانی زندگی اور سب کچھ آپ کو دنیا بے معنی آپ اس کو دیکھتے ہیں. اور اگر دنیا بے معنی ہے تو آپ صحیح ذہنی صحت اور آسودگی نہیں حاصل کر سکتے. پھر آپ کے اندر وہ ساری چیزیں ڈپریشن, سیلف ہارم, یہ سب کچھ آ جاتا ہے. یعنی آپ کا کہنا یہ ہے کہ دین کا ایک بیسک ایڈوانٹیج یہ ہے کہ دین آپ کو ایک میننگ فل پرپس آف لائف دیتا ہے. جی. اور جب آپ کے سامنے ایک مقصد ہوتا ہے تو اس مقصد کی طرف آپ جب جا رہے ہوتے ہیں تو یہ جو سائیکولوجیکل مسائل آج جو دنیا میں بڑھتے جا رہے ہیں, ڈسٹریس اور یہ ساری چیزیں جو ہیں, یہ نہیں آتی ہے انسان کے اندر. اس کی لائف ایک پرپسفل بن جاتی ہے, اس کے آگے ایک بڑا موٹیو ہوتا ہے لائف کے اندر. جی, کلیئرٹی ہوتی ہے نا. جب اللہ تعالیٰ کہتے ہیں قرآن مجید میں آتا ہے نا کہ ربنا ما خلقت ھذا باطلا, یہ سب کچھ آپ نے بے مقصد پیدا نہیں کیا, تو آپ کو ایک کلیئرٹی مل جاتی ہے نا. آپ کے سامنے ایک نیریٹو آ جاتا ہے کہ دنیا اس لیے تخلیق کی گئی تھی, میری زندگی اس لیے تخلیق کی گئی تھی, اور میں نے کرنا کیا ہے, اور اس طرح کے سوالات کے آپ کو جواب مل جاتے ہیں اور آپ کے سامنے کلیئرٹی آ جاتی ہے. اگر آپ کے سامنے یہ نیریٹو نہیں ہوگا, آپ کنفیوزڈ ہوں گے آپ اپنی آئیڈینٹی کے بارے میں. ہمیں نظر آتا ہے ٹین ایجرز میں, ایڈولسنس میں آپ کے پاس کلیئرٹی نہیں ہوگی, اور پھر یہ ساری چیزیں, پھر یہ ہوتا ہے کہ بے معنی اگر آپ سمجھ رہے ہو نا ہر چیز کو, اس کو ایبسرڈ بھی انگلش میں کہتے ہیں. وین یو تھنک دیٹ ایوری تھنگ از ایبسرڈ, ہر چیز میننگ لیس ہے, تو پھر آپ کے اندر بہت زیادہ یہ ڈپریشن, انگزائٹی, کچھ بھی اس طرح کی چیزیں پیدا ہو سکتی ہیں. یہاں یہ سوال تو ہم سمجھ سکتے ہیں کہ ایک شخص میں اس وقت اٹھتا ہے کہ میری زندگی بے مقصد ہے, اس کی وجہ سے وہ انزائٹی, یہ کافی سٹیج میں آگے جانے کے بعد ہوتا ہے. لیکن اکثر جوان جو لائف انجوائے کر رہے ہوتے ہیں, بھرپور جوانی ہوتی ہے, لذت حاصل کرنے کی ان کے اندر بڑی ایک رغبت ہوتی ہے, تو وہ تو اس کی طرف سوچتے بھی نہیں ہیں کہ لائف کے اندر مقصد کیا ہے, پرپس کیا ہے, جو بھی ہوگا میں تو انجوائے کروں اس کو. وہ آپ کی بات درست ہے, لیکن ساتھ ہی ڈیولپمنٹل سائیکالوجسٹ ہمیں بتاتے ہیں کہ ایڈولسنٹ جو ہے نا, ٹین ایجر, وہ سب سے بڑا جو اس کا ڈیولپمنٹل ٹاسک ہے اس سٹیج پہ وہ ہے آئیڈینٹی فارمیشن. ایڈولسنٹ اپنی شناخت کے بارے میں ضرور سوال پوچھتا ہے, زندگی کے مقصد کے بارے میں اگر ہم نہ بھی کہیں کہ وہ اتنا سوچ رہا ہے, ویسے سوچتا ضرور ہے. دیکھیں ہوتا یہ ہے, ڈیولپمنٹل سائیکالوجسٹ کے لحاظ سے دیکھیں یا اسلام کے حوالے سے بھی آپ دیکھ لیں, بچے کو جب آپ دین سکھاتے ہیں نا, بچہ اس کو اس طرح سے کویسچن نہیں کرتا, بچہ اس کو انکنڈیشنلی ایکسیپٹ کرتا ہے. اس کا ذہن ابھی اتنا ڈیولپ نہیں ہوا ہوتا کہ وہ بہت زیادہ کرٹیکلی اینالائز کر سکے. تو بچوں میں آپ کو بہت معصومانہ سی باتیں نظر آتی ہیں. اگر وہ سوال بھی پوچھ رہے ہوتے ہیں وہ بڑے معصوم سے سوال ہوتے ہیں, اور وہ لیکن وہ اس کو انکنڈیشنلی ایکسیپٹ کرتے ہیں, وہ اس طرح اینالائز نہیں کر رہے ہوتے. جب آپ پیوبرٹی, ایڈولسنس اور ٹین ایج میں پہنچتے ہیں, یہاں پہ ایک چینج آ جاتی ہے. وہ ایڈولسنٹ اور ٹین ایجر اب سوال پوچھنا شروع کرتا ہے, اب وہ کرٹیکلی اینالائز کرنا شروع کرتا ہے. اب وہ ماں باپ جو کہہ رہے ہوتے ہیں اس کو انکنڈیشنلی ایکسیپٹ نہیں کرتا. اب وہ کہتا ہے کہ بھئی مجھے میری یہ کنفیوژن ہے, میرا یہ سوال ہے, مجھے سیٹسفائی کریں, مجھے کنونس کریں. اور وہیں پہ اس کو اپنی آئیڈینٹی کے بارے میں بھی سوال پیدا ہوتے ہیں. لیکن جب ہم ایک ایڈولسنٹ میں, ٹین ایج میں ایک بچہ ہے, جوانی کی طرف جا رہا ہے وہ, اور دین اگر آپ دیکھیں تو دین بیسیکلی ریسٹرکشنز ڈالتا ہے, آپ کو کنفائن کر دیتا ہے کہ آپ کو آزادی آپ کی لے لیتا ہے بہت سی چیزوں میں, آپ کی آزادی نہیں رہتی. جی جی. تو وہ جوان آپ سے یہ کویشچن تو کرتا ہے نا کہ بھئی یہ میں دنیا میں آیا ہوں, اس دنیا میں ہوں میں, یہ ساری لذتیں بھی تو اللہ تعالیٰ نے رکھی ہوئی ہے نا یہاں پہ, اور یہ کیا دین ہے جو مجھے روکتا ہے اس لیے کہ اس سے روکو تاکہ آپ کو مرنے کے بعد اس کا بینیفٹ ملے گا. میں کیوں نہیں اس کو انجوائے کروں یہاں پہ جب دوسرے انجوائے کر رہے ہیں, تو وائی شوڈ آئی ناٹ انجوائے. جی بالکل, اس میں یہی ہے نا کہ دیکھیں ہم نے جب ان کو کنونس یا قائل کرنا ہے تو اس میں کس طرح سے ہوگا. جیسے جو ابھی ہم میننگ کی بات کر رہے تھے, اس میں ہم ایڈولسنٹ کے سامنے سائنس اور ریلیجن کو کمپیئر کر کے بتا سکتے ہیں. سائنس کی کرٹیک کہ دیکھیں سائنس جو ہے آپ کو مقصد یا معنی نہیں دے رہی, دین آپ کو مقصد, معنی, کلیئرٹی اور آئیڈینٹی دیتا ہے. تو اسی طرح جو آپ نے بات کی نا ریسٹرکشنز کی, اگر ایڈولسنس کہتے ہیں کہ دین تو آپ کے اوپر اتنی پابندیاں لگا رہا ہے, اس میں آپ نے ان کو ایک تو یہ بتانا ہوگا کہ یہ پابندیوں کے فوائد کیا ہیں,
یعنی معاشرے کے اندر اگر آپ نے ایک اسٹرکچر مینٹین کرنا ہے, ایک بیلنس مینٹین کرنا ہے, اس کے لیے آپ کے ویسے بھی لاس تو ہوتے ہیں, قوانین تو ہر معاشرے میں ہوتے ہیں نا. تو اسی طرح سے دوسری یہ ہے کہ بات یہی آتی نا کہ ایک معاشرے کے اندر اگر مجھے بیلنس مینٹین کرنا ہے تو ایک معاشرے کے اپنے بنائے ہوئے قوانین تو ہے نا, لا اینڈ آرڈر کا ایک انفورسمنٹ سسٹم ہے, جوڈیشری ہے, سب کچھ ہے نا. تو یہ میں ایک سسٹم یہاں یہ فالو کر رہا ہوں معاشرے کا, اور ساتھ میں مجھے کہا جاتا ہے کہ اللہ کا بھی فالو کرو. مثال جب ہم بات کرتے میننگ کی اور ان چیزوں کی, ایک جوان کہے گا میں نے ابھی مجھے جاب ملا ہے, ٹھیک ہے, اب مجھے اپنی لائف کو سیٹل کرنا ہے, اب مجھے کوئی رشوت دے رہا جو بالکل سیف ہے, میں اس میں پھنسنے بھی نہیں والا ہوں. دین کہتا ہے نہیں لے سکتے ہو آپ, اس میں تو میرا فائدہ ہے لینے کے اندر, یہ دین تو میرے فائدے کو نقصان میں بدل رہا ہے, یہاں پر نہیں لے سکتے, کیوں, حرام ہے, آپ کو اللہ تعالیٰ سزا دے گا اس کی. حرام اللہ سزا دے گا, بعد میں سزا دے گا, لیکن یہاں تو میرا فائدہ ہے, میں اس کو کیوں مس کروں, یہ دین تو مجھے میرے بینیفٹ سے روک رہا ہے. ہاں جی, اس کے دو جواب میں آپ کو دوں گی. ایک تو یہ ہے کہ اس میں جو ہے, ایک تو ہم نے اس لحاظ سے دیکھنا ہے نا کہ وہی اگر ہم نے تھیوریٹیکلی سمجھانا ہے ٹین ایجرز یا ایڈولسنٹس کو, ینگ ایڈلٹس کو, کہ دین کی جو باتیں ہیں ان میں وہ کس لیے ہم مانیں, اس میں ایک تھیوریٹیکل پرسپیکٹیو تو یہ ہے کہ اخلاقی اقدار کی ٹھوس بنیاد صرف دین ہی دے سکتا ہے. بالکل. یعنی اگر آپ نے دین کی بنیاد پر اخلاقی اقدار کا ڈھانچہ نہیں نا استوار کیا تو پھر کوئی ٹھوس بنیاد نہیں رہے گی. یہ اچھی بات آپ نے کی یہاں پر کہ اگر اس کو تھوڑا سا ہم ایک ویژولائزیشن پرسپیکٹیو میں لے آئیں کہ آج ہر معاشرے میں, دنیا میں ایک سوسائٹی ہے ہر جگہ جی, اس کے اندر ویلیوز بھی اپنی ہوتی ہیں, لیکن کوئی بھی آپ کو آئیڈیل سوسائٹی نظر نہیں آتی. ہاں جی. ڈیولپ کنٹریز میں اس لحاظ سے آئیڈیل ہوگی کہ کوئی بھوکا نہیں سوتا, وہاں پہ میڈیکل ٹریٹمنٹ آپ کو مل جاتا ہے, کھانا آپ کو مل جاتا ہے, اسکول آپ کو مل جاتی ہے, لیکن دوسری پستیاں وہاں پر بہت ہے, انجسٹس بہت ہے وہاں پر. میں سمپل مثال دوں, میں کسی سے بات کر رہا تھا کہ مثال انگلینڈ میں اگر آپ بینک میں پیسہ رکھتے ہیں اپنا اور بینکرپٹ ہو جاتا ہے بینک, تو آپ کے پیسوں کا کیا ہوگا؟ لا بائی لا بینک ول اونلی پے یو 85,000 pounds. اگر آپ کے ملین پاؤنڈز بھی رکھے ہوئے بینک میں, بینک نے 85 دینا ہے, اور اگر کسی کے صرف 85 رکھیں تو اس کو 100% مل گیا, لیکن اگر کسی کے 1 ملین رکھیں تو اس کو 10% بھی نہیں ملا, 90% اس کا سرمایہ سارا ختم ہو گیا. تو یہ تو فیئرنیس نہیں ہے, یہ تو جسٹس نہیں ہے. یعنی ہمیں معاشرے میں جو اپنے آپ کو دعویٰ کرتے ہیں کہ جسٹ معاشرہ ہے, وہ بھی انجسٹ ہے. اس کی جیتی جاگتی مثال اس وقت ہمارے سامنے فلسطین ہے کہ فلسطین میں جو زیادتی اور ظلم ہو رہا ہے, بچوں کا تو کوئی دین نہیں ہے نا, اگر ایک جنرلائز کر کے دیکھیں آپ تو بچوں کے اوپر زیادتی کرنا, ان کو کھانا تک نہ دینا, ان کے ایڈز کنوائے کو بوم کر دینا ہے, تو بالکل بربریت ہے, عام انسان کی فطرت. اور یہ وہ معاشرے جو ڈیولپڈ ہیں اور جو آئیڈیل ہیں, جو عادلانہ ہیں, یہ ان کی طرف سے سب کچھ ہو رہا ہے. امریکہ, برطانیہ, یورپ, نہ صرف کیونکہ وہ خاموش ہیں, وہ اس کو سپورٹ کر رہے ہیں. تو یہ جو مورالٹی وہاں پر, امورالٹی جو آپ کو نظر آتی ہے ان ڈیولپ معاشرے میں, یا سلیکٹیو مورالٹی جو نظر, ہاں سلیکٹیو مورالٹی کہتے ہیں, ایک طرف امورالٹی ہے, یا بالکل یہ کہیں کہ ڈویل سٹینڈرڈ ہیں, ڈبل سٹینڈرڈ ہے, ان کی منافقت ہے وہاں پر. تو اس سے تو ہم اس معاشرے کو ریجیکٹ کر دیتے ہیں کہ دے آر ناٹ آئیڈیل, دے آر ناٹ پلئنگ فیئر. تو جب انسان ایک معاشرے میں رہتا ہے تو کوئی تو فیئر اینڈ آئیڈیل ماڈل ہونا چاہیے نا انسان کے لیے جسٹس کا. جی جی جی. کیا یہ نہیں ہے کہ ہم اپنے جوانوں کو اس کی طرف متوجہ کریں کہ فائن, نن آف دا سوسائٹیز آر فیئر, بٹ از دیر ناٹ ایگزسٹنگ اے فیئر ماڈل فار جسٹس, عدل کا. وہ کس کے پاس ہے؟ وہ دین کے پاس ہے, وہ قرآن کے پاس ہے. جی جی. تو اگر یہ پریزنٹ ہو جائے تو کلیئر بات آتی کہ دین کا بہت بڑا بینیفٹ یہ ہے کہ دین جو معاشرے میں ویلیوز کو اور معاشرے کے اندر عدل کو قائم کر سکتا ہے, وہ کوئی اور نظام نہیں کر سکتا, جو کہ ہمیں نظر ہی آ گیا نا. تو ہم اپنے ینگ جنریشن کو جو کنٹمپریری حالات ہیں ان کے حوالے سے اب تو ہمارے لیے انہوں نے آسان کر دیا, ان کو ان کی منافقت نظر آ رہی ہے, پوری دنیا یہ جان گئی ہے نا. تو وہ جو آپ نے ڈوئل سٹینڈرڈز کی بات کی, علامہ اقبال بہت ہی زبردست کرٹک ہے نا ویسٹرن سویلائزیشن کے, تو وہ یہی کہتے ہیں کہ یہ پیتے ہیں لہو دیتے ہیں تعلیم مساوات. یہ انہوں نے ان کی ڈویلٹی کتنی وہ کی ہے نا
نا کہ یہ برابری کی بات کرتے ہیں انسانوں میں اور ویسے یہ خون پیتے ہیں, تو یہ کون سی برابری اور انصاف ہے؟ تو یہی بات ہے. اور دوسرا ایک اور چیز, مسلمان کو مسلمان کر دیا طوفان مغرب نے. کہتے ہیں جب ہم مغرب کی تباہی دیکھیں گے نا, اس وقت ہمیں اسلام کی سمجھ آئے گی کہ اسلام ہمیں وہ ایک نظام دے رہا ہے جس کے اندر ایک توازن, ایک بیلنس اور جو جسٹس کو انشور کر سکتا ہے, دنیا میں امن کو انشور کر سکتا ہے. ایک کویشچن اس کے آگے اٹھتا ہے نا, یہ بائی تھیوری تو بڑی ہی کنونسنگ بات ہے یہ, لیکن آپ کو ایک جوان پوچھ سکتا ہے نا کہ 1400 سال ہو گئے اسلام کو آئے ہوئے ہیں, آج کے دور میں اتنی ڈیولپمنٹ اور ترقی کے بعد کیوں, اور 58 مسلمانی مملکتیں موجود ہیں, تو کیوں کوئی آئیڈیل اسلامی معاشرہ نہیں ہے جس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہاں پر عدل و انصاف بالکل اسٹیبلشڈ ہیں اور آئیڈیل ہیں؟ یہ مسلمانوں کی کمزوری ہے نا, پھر یہ امت کی کمزوری ہے, یہ اسلام کی تو کمزوری نہیں ہے. کیونکہ مسلمانوں نے, اب دیکھیں ایک بہت بڑا امت کا مسئلہ یہ ہے کہ اتحاد نہیں. یہ بہت بڑا ایک مسئلہ ہے کہ دیکھیں اگر اتحاد واقعی ہوتا اور وہ امت کا ایک وہ ہوتی آپس میں تعلق جو کہ ہونا چاہیے, تو فلسطین اس طرح سے تو نا بے دردی سے مارا جا رہا ہوتا, اور ہم سب تماشائی ہی ہیں نا. سو یہ ہے کہ یہ امت کی کمزوریاں ہیں, امت کی کوتاہیاں ہیں, ورنہ کہ وہ اس تھیری کو امپلیمنٹ کر کے دکھا نہیں سکے, یہ ہماری ناکامی ہے نا. لیکن تھیری کی شکل میں وہ ایک پرفیکٹ تھیری کے طور پر موجود تو ہے. دین ایک معاشرے کے اندر ایک آئیڈیل سوسائٹی کا ماڈل پریزنٹ کرتا ہے جس کی بنیاد ویلیوز پر ہوتی ہے, اقدار پر ہوتی ہے, اور ان ویلیوز کے بیسس پر ہی معاشرے میں عدل قائم ہوتا ہے. اور آج کے دور میں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ جو اپنے آپ کو ترقی یافتہ اور جسٹس اور بیلنس سوسائٹی کی بات کرتے ہیں, ایکویلٹی کی بات کرتے ہیں, سب سے زیادہ ظلم و ستم میں وہی ملحوظ ہیں. اس وقت جو ڈیولپڈ بھی ہیں وہی اس وقت فلسطین میں ہو رہا جو ظلم و ستم کے اندر شامل ہے. اس سے تو یہ نظر آتا ہے کہ دنیا میں کوئی بھی آئیڈیل سوسائٹی نہیں ہے, لیکن جب ایک سوسائٹی ہے تو ڈیفینیٹلی اس کا ایک آئیڈیل ماڈل بھی ہونا چاہیے. یہ تو ایک سائنٹیفک اور فلاسافیکل آرگیومنٹ ہے کہ جب ایک چیز کی طلب ہے تو اس کا سورس بھی ہونا چاہیے فلفل کرنے کے لیے. اگر پانی کی پیاس لگتی ہے تو اس کائنات میں پانی بھی رکھا گیا ہے. تو اسی طرح سے اگر ایک آئیڈیل سوسائٹی کی ضرورت ہے تو ایک آئیڈیل سوسائٹی کا ماڈل بھی ہونا چاہیے. وہ ماڈل ہمیں دین دیتا ہے, وہ ماڈل ہمیں اسلام دیتا ہے, اگر وہ امپلیمنٹ ہو جائے. ڈاکٹر صاحبہ یہ بات درست ہے کہ ہم اس کو امپلیمنٹ نہیں کر پائے, لیکن یہ بات بھی ہے کہ 1400 سال پہلے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اس کو آئیڈیل کر کے دکھایا, اور قرآن نے بھی حضرت داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام اور حضرت یوسف علیہ السلام کا ایونچولی ایک آئیڈیل سوسائٹی کا ماڈل پیش کیا ہے. یہ نہیں کہ صرف تھیوری بتائی ہے, بتایا ہے کہ پہلے یہ چیزیں ہو چکی ہیں یہاں پر, یعنی اٹس اے پریکٹیکل فیکٹ اینڈ پریکٹیکل ریالٹی. لیکن کیا یہ اس وقت ممکن نہیں ہوگا کہ جب ہم دین کو ایک براڈر پرسپیکٹو میں لا کر کے پیش کریں گے, بینگ اے سوشل ریلیجن. ہم نے دین کو تو محدود کر دیا ہے. ساری مشکل میں سمجھتا ہوں کہ یہاں سے نہیں آتی ہے کہ ہم دین کو ایک کنفائنڈ ورژن پریزنٹ کرتے ہیں اپنے جوانوں کو براڈر پرسپیکٹ میں. اسے لگتا ہے کہ دین کے پاس تو سیاسی سسٹم کوئی ہے ہی نہیں, دین کے پاس کوئی اکنامک سسٹم ہے ہی نہیں. اگر ہوتا تو ہمارے مولوی حضرات بات کرتے ہیں نا, وہ تو خود بینک میں جا کر کے پیسے رکھتے ہیں جہاں ربا ہوتا ہے. اگر سیاسی سسٹم ہوتا تو ہمارے مولوی حضرات کیوں جمہوریت میں حصہ لے کر کے الیکشن لڑ رہے ہوتے ہیں. وہ اسلامک سسٹم کی بات کرتے ہیں, اس کو آ کر کے پیش کرتے ہیں. اگر فیملی سسٹم اسلامک ہوتا تو ہم کیوں سول کورٹس میں جا کر کے اپنے مسائل کو حل کرتے ہیں. یہ سسٹم پیش کیا ہوتا, مولوی حضرات بیٹھ کر کے آربیٹریشن کر رہے ہوتے ہیں جو دین نے قرآن نے پیش کیا ہے. تو پریکٹیکلٹی میں اگر ہم دیکھیں تو یہ تو ہماری کوتاہی ہے کہ ہم نے دین کو جامع طور پہ نہیں پیش کیا, جس کی وجہ سے ہم جامع ماڈل بتا ہی نہیں سکتے. وہ تو کہے گا کہ دین میں جامعیت ہے کہاں, یہ ساری چیزیں تو ہم باہر سے لے رہے ہیں, ہم نے دین سے صرف عبادت لی ہے, جی اس سے آگے تو کچھ بھی نہیں ہے, انڈیویجول لیول پہ کچھ چیزیں لے لی ہیں. تو کیا یہ مسئلہ نہیں ہے کہ جو دین کا پکچر ہم نے پیش کیا ہے اس کی وجہ سے یہ ایشوز آ رہے ہیں, یہ تھنکنگ آ رہی ہے؟ ڈیفینیٹلی ہم نے دین کا ایک بہت ہی نیرو تصور ان کے سامنے پیش کیا ہے, اور یہ ہے کہ اس میں یہ ایک پوائنٹ آف ویو دیا جاتا ہے کہ اگر ہم نے امت کا ریوائول کرنا ہے نا, نشت ثانیہ جس کو کہتے ہیں, تو کچھ لوگوں نے یہ موقف پیش کیا جو کہ ریئل ٹاسک جو ہے, اصل کرنے کا کام یہ ہے کہ جو سوشل سائنسز کے لوگ ہیں اور دیگر سائنسز اور فیلڈز کے لوگ ہیں, ہر ایک اپنی اپنی فیلڈ میں نا جو ہے اس فیلڈ کی بھی ایکسپرٹیز ہو, اس سیکولر فیلڈ کی بھی ایکسپرٹیز ہو, ساتھ ہی ساتھ اسلام کی بھی اس کی نالج ہو,
سنتھسائز کر کے دکھائے اور وہ اسلامی ماڈل وہاں پہ پیش کر کے دکھائے. یہ اپنی اپنی جگہ پر سب ایکسپرٹس کے کرنے کا کام ہے. سو اکنامکس کے ماہرین جو مسلمان ہیں وہ اپنے طور پر یہ کر کے دکھائیں. سائیکالوجی میں جیسے اسلامک سائیکالوجی مسلمانوں کو انٹروڈیوس کرانی چاہیے, اور کوئی بھی سوشل سائنسز ہے, اینتھروپولوجی ہے, کہیں پہ بھی, تو اپنی اپنی فیلڈز میں, انفیکٹ نیچرل سائنسز میں بھی. جی بالکل. یہ مسلمان جب تک نہیں کریں گے, جب تک وہ دکھائیں گے نہیں کہ اسلام. سب سے بڑی چیز تو تعلیمی نظام ہے جو ہم نے باہر سے لیا ہوا ہے. ہم نے اسلامک ایجوکیشن سسٹم کے ماڈل کو پریزنٹ ہی نہیں کیا ہے کہ وہ ہے کیا. جب اسلامک ایجوکیشن کی بات آتی ہے تو ہم سمجھتے ہیں مدرسہ یعنی وہ ناکام بچہ جو کچھ نہیں کر سکتا ہے, ان بچوں کو ڈال دو مدرسوں میں, ان کو بس قاری بنا دو, نماز بنا دو. یہ ہم اسلامک ایجوکیشن ہمارے سے مراد یہ ہوتی ہے. تو یہ خود ایک بڑی خلا یہاں پر ہے. اور اچھی بات کی آپ نے کہ یہ ایکسپرٹس کو جو سبجیکٹ میٹرز کے ہیں ان کو یہ سینرجی کرنا چاہیے, سنتھسس کرنا چاہیے, اور آ کر کے کم از کم پیش تو کریں. جی دیکھیں, اسی لیے میں یہ کہتی ہوں کہ جب یہ ہوتا ہے نا کہ دینی رجحان رکھنے والے جو لوگ ہیں, دینی فیملیز کے ہوں یا, اور کہا جاتا ہے نا کہ وہ اسلامیات والی ایجوکیشن میں چلے, مطلب اسلامیات میں چلے رہیں, تو اس میں یہ سوچتی ہوں کہ نہیں, ان کو ہر فیلڈ میں آنے دیں. جیسے میں سائیکالوجی میں آئی ہوں, انگلش لٹریچر میں جائیں ضرور, کیوں نہیں, کیونکہ اس میں بھی ایک اسلامی رجحان والا جو جائے گا وہی وہاں پہ جا کے اس فیلڈ کو چینج کرے گا نا. تو یہ تمام فیلڈز میں ہونے چاہیے, ہم صرف ان کو اسلامیات سے محدود نہ کر دیں. اور یہ ہمارے ایکسپرٹس کے کرنے کا کام ہے, اسلامائزیشن مین سٹریم ایجوکیشن کی. بالکل. یعنی ہم یہ نہ سوچیں کہ اگر ہم ایگزیکیوٹ نہیں کر سکتے. اکثر لوگ گھبرا جاتے ہیں کہ ہم کیا کریں اس پر سوچ کر بھی, کیونکہ ہونا تو کچھ نہیں ہے ہمارے معاشرے میں. یہ غلط فہمی ہے, بہت بڑی غلط فہمی کہ 1,24,000 انبیاء نے ہزاروں سال محنت کی تو ایک مدینہ فاضلہ وجود میں آیا. یعنی وقت لگ جاتا ہے چیزوں کو, لیکن ہم اپنی ذمہ داریوں کو ادا کریں اور اس چیز کو پیش کریں. تو یہ تو ایک سوشل سسٹم جو ہے, اگر اس پرسپیکٹیو سے دین کو پیش کیا جائے تو میں سمجھتا ہوں دین سے زیادہ کوئی بہترین چیز انسانیت کو نظر نہیں آئے گی جو معاشرے کے اندر سے فساد کو ختم کر کے عدل کو قائم کر سکتا ہے, جو اس وقت ہر انسان کا ایک تقاضا ہے کہ اس کے ساتھ عدل و انصاف نہیں ہو رہا ہے. دنیا کی اکثر سرمایہ 1% سے بھی کم لوگوں کے پاس ہے. میجورٹی دنیا کی انڈر پاورٹی لائن ہے. ڈیولپ کنٹریز میں بھی ان کو حکومت چیریٹی کے تھرو روٹی کپڑا مکان دے کر کے منیمم پہ رکھ دیتی ہیں تاکہ وہ شور نہ نکلے. ادروائز ان کے پاس دیکھا جائے دوسروں کے مقابل تو کچھ نہیں ہے. ایکسپلائٹیشن انسانیت کا بہت زیادہ ہے اس وقت. کتے بلی کے رائٹس ہیں لیکن انسان کے رائٹس نہیں ہے. ہیومن رائٹس نظر نہیں آتے ہمیں, صرف جو ہے وہ باتیں ہوتی ہیں. اور اس کا سلوشن صرف اور صرف دین کے پاس ہے. اگر یہ پیش کیا جائے تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے بچے جو ہے, جوان جو ہے, وہ دین کو بڑی آسانی سے قبول کر کے اس کی طرف ورک کریں گے. تو یہاں مشکل پیش کرنے والوں کی نہیں ہے کہ جن کو پیش کرنا چاہیے تھا. آر دے کوالیفائڈ؟ جی بہت امپورٹنٹ سوال ہے, بلکہ یہی اصل مسئلہ ہے کہ ان کے اندر یہ صلاحیت نہیں نا, دین کو اس طرح سے انہوں نے جانا ہی نہیں کہ وہ اس کو اس طرح سے پیش کر سکے, ان کی بھی ویسی تربیت نہیں ہوئی, تو وہ بھی یہ کمی بھی ہے ڈیفینیٹلی. ہم نے جو دین کو پریزنٹ کیا ہے نا, اکثر ہمارے علماء نے وہ دین کو حدیثوں سے پیش کیا ہے, قرآن سے نہیں پیش کیا ہے دین کو, کہ قرآن ایک سوشولوجی کی کتاب ہے. قرآن نے دین کا ٹوٹل پرسپیکٹیو ہی سوشولوجیکل دیا ہے. دیکھیں قرآن جب ایڈریس بھی کرتا ہے نا, یا ایھا الناس, پلورلٹی میں آ کر کے بات کرتا ہے, انڈیویجول کو ایڈریس نہیں کرتا ہے. ہاں جی بالکل. قوم کو ایڈریس کرتا ہے, قوم کو ایڈریس, یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والوں, یعنی ایک ایمان والے سے بات نہیں کی ہے, ہر ایک سے بات کی, یا قومی. جی تو ایک قرآن جو سوشولوجیکل دین پیش کر رہا ہے, مولانا جو ہے وہ حدیثوں کے ذریعے جزیات میں جا کر کے جو کانٹیکسچل ہوتی ہے اس کو پیش کر رہا ہے. تو یہ پیش کرنے والے کی بہت بڑی مشکل ہے. اب یہ مشکل کیسے حل ہو سکتی ہے, یہ تو اس کے پاس ہمیں کوئی نظر نہیں آتا کہ یہ کیسے حل ہوگی, کہ دین کو صحیح پیش کون کرے. یہاں پر دین کو پیش کرنا بہت اہم ہے. ہم نے اس کو اس طرح سے پیش کرنا ہے کہ وہ آج کل کے ذہنوں کے مطابق ہو نا, تو ہم نے ان کو اٹریکٹیو طریقے سے پیش کرنا ہے, جس کو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا حکمت کے ساتھ پیش کرو. تو وہ حکمت شاید ہمارے بہت سے جو روایتی عالم اور مولوی ہیں ان میں ہمیں نظر نہیں آتی.
تو یہ بھی ایک انفارچونیٹ بات ہے، کیونکہ پھر مدرسہ سسٹم میں اس طرح سے ان کو ٹریننگ نہیں دی جاتی کہ وہ اس طرح سے بات کر سکیں. بالکل گلوبل ایک تصور ہے دین کا. ہمارے یہاں اکثر یہ ہمارے اس پروگرام کے حوالے سے ایک بات مجھے اکثر لوگ باہر بھی کیونکہ یہ اب چینل ہمارا الحمدللہ پورے یورپ میں بھی لائیو چلتا ہے نا ڈیجیٹل ٹی وی کے اوپر، اور لوگ دیکھتے ہیں چینلز کو. تو وہ ایک بات ہم سے بڑی اچھی کرتے ہیں کہ یہ جو موضوعات آپ لاتے ہو نا دینی حوالے سے بھی، یہ کیوں ہمارے علماء کے ممبروں سے یہ موضوعات کیوں نہیں آتے ہیں؟ یعنی ایک ایشو ہمارا یہ ہے کہ ہمارا جو ریلیجس پریچنگ والا طبقہ ہے وہ آشنا ہی نہیں ہے دین کی اس وسعت کے ساتھ کہ اصل دین کیا ہے، اس کے اصل موضوعات کیا ہیں جن کو آ کر کے ڈسکس کرنا چاہیے. وہ سارا ٹائم لگائے گا طہارت سمجھانے کے لیے، سارا ٹائم لگائے گا صلاۃ سمجھانے کے لیے، بیسک داڑھی کے اوپر بتاتا رہے گا. وہ اصولوں پہ نہیں آئے گا کہ دین کے پرنسپلز کیا ہے سوسائٹی کے اندر، ویلیوز کیا ہے جو وہ دین دیتا ہے. یہاں پر سوشل پرسپیکٹیو سے دین کے علاوہ، دین اسلام کے علاوہ جو قرآنی دین ہے، میں پھر کروں گا قرآنی دین، نہ کہ اجماع والا دین، جو اصل قرآن سے نکلا ہوا دین ہے، وہ دین ایک سوشل پیکج پریزنٹ کرتا ہے جس کی بنیاد قسط اور عدل کے اوپر معاشرے کو رکھتا ہے. اگر وہ اسٹیبلش ہو جائے، تقویٰ کو معیار بناتا ہے قرآن، زندگی کی لائف سٹائل کو قرآن تقویٰ ڈکلیئر کرتا ہے. اگر ان چیزوں کو اڈاپٹ کر لیا جائے ایک معاشرے میں تو ایک آئیڈیل معاشرہ وجود میں آ سکتا ہے جو ہر طرح کے فساد سے پاک اور مبرہ ہو سکتا ہے. ایک آئیڈیل عادلانہ حکومت ہو سکتی ہے، اور یہ پہلے ہوئی ہے تاریخ میں جس کا ہم نے ذکر کیا. اب ہم اس ایک نقطے کی طرف آتے ہیں کہ کیا دین پرسنلی بھی ہیومن ڈیولپمنٹ کے اندر کوئی میجر رول پلے کرتا ہے جو دوسرے سسٹمز کے لیے ناممکن ہے کرنا؟ جی بالکل. اس میں ایک تو میں آپ کو اس حوالے سے بتاؤں گی کہ سائیکالوجسٹ کے طور پر اگر میں بات کروں، اور میں نے جو ہے پاکستان میں پہلی جو اسلامک تھیراپی انٹروڈیوس کروائی ہے ٹرانسینڈنٹل ماڈل کے نام سے. جی. تو اس تھیراپی کی بیسک جو پریمس ہے وہ یہی ہے کہ آپ کو جو قرآن مجید کی آیت ہے نا کہ جو ہے دلوں کا سکون اور اطمینان صرف اللہ کو یاد کرنے میں، جی تو اس کے اوپر بیسڈ ہے. اور اس میں ذکر ہم نے اس سینس پہ لیا ہے اس ماڈل میں کہ جب آپ چیزوں کو، اپنے مسائل کو یا اپنی زندگی کو اللہ تعالیٰ کے حوالے سے دیکھتے ہیں، یا آپ کہہ لیں کہ اللہ تعالیٰ کی نظروں سے دیکھتے ہیں، تبھی آپ کو سکون اور اطمینان حاصل ہو سکتا ہے. ورنہ یہ ہے کہ آپ کے مسائل اور پریشانیاں آپ کو ہمیشہ پریشان کرتے رہیں گے نا. سو میں تو یہ سمجھتی ہوں کہ دین جو ہے فرد کے لیے شاید اس کا سب سے بڑا جو تحفہ ہے دنیا کی زندگی کے لیے، وہ ذہنی صحت ہے، اور وہ پیس آف مائنڈ ہے، ٹرانکویلٹی، کنٹینٹمنٹ، جو سکون اور اطمینان جو کہ اس کو ایک دینی پرسپیکٹیو سے چیزوں کو دیکھ کر ہی مل سکتا ہے. سو اس کی میں آپ کو چھوٹی سی مثال دے دوں. یعنی بے شمار مثالیں ہیں کہ ہم اس ماڈل میں یہ بتاتے ہیں کہ کوئی بھی ایسی صورتحال جو کہ بہت نیگیٹو ہو، بہت ڈسٹربنگ ہو اور بہت اپسیٹنگ ہو، جب آپ اس کو دین کی نظر سے دیکھتے ہیں یا خدا کی نظر سے دیکھتے ہیں تو وہ بالکل بدل جاتی ہے. مثلاً کسی کا کوئی لوڈ ون جو ہے فوت ہو گیا، یو لاسٹ اے لوڈ ون، اگر آپ اس کو دنیاوی لحاظ سے دیکھیں گے تو وہ تو جدائی ہے، وہ چلا گیا ہے اور وہ مطلب اس دن آپ کو کبھی نہیں ملے گا. ٹھیک ہے. جب آپ اس کو خدا کی نظر سے دیکھتے ہیں تو وہ اللہ تعالیٰ تو آپ کو ری یونین، پھر سے ملنے کا وعدہ دے رہے ہیں نا، کہ صرف یہ زندگی نہیں ہے، اس کے بعد اگلی زندگی ہے، وہاں پہ آپ کو آپ کے پیارے واپس. مثال تو یہی فلسطین ہے نا. اگر یہی ایک بے دین معاشرے کے اوپر اتنا ظلم کسی نے کیا ہوتا تو وہاں خود ایک سول کرائسس آ جاتا. لوگ ایک دوسرے کو مار رہے ہوتے ہیں، قتل کر رہے ہوتے ہیں کہ تمہاری وجہ سے یہ ہو رہا ہے، اس گروہ کی وجہ سے ہو رہا ہے، لیکن وہ اتنی لاشوں کے باوجود بھی سکون سے، اطمینان سے بچے بھی بیٹھے ہوتے ہیں. کس طرح؟ تو یہ تو دین کی ہی ایک کام ہے، دین کا ہی ایک کرامت ہے، اور شاید اس پہ سالوں کی PhD ریسرچ چاہیے وہ ان لوگوں کو جنہوں نے دین نہیں سمجھا ہے کہ وہ کون سے دین کے ایلیمنٹس ہیں جو ایک شخص کو اس سٹیج پہ لے آتا ہے کہ اس کا سب کچھ لٹ گیا، اس کے گھر کے 6-7 بچے ملبے کے اندر دب گئے ہو، شوہر ختم ہو گیا، کچھ بھی نہ ہو، لیکن پھر بھی بیوی جو ہے وہ اللہ اکبر کہتی ہے، جی سب اللہ صابرین کہتی ہے، شکر کرتی ہے.
ہاں جی ہاں جی. تو یہی وہ پرسپیکٹو ہے نا جس میں جو ہے شہادت آپ کے لیے زندگی بن جاتی ہے. یعنی وہ ٹویسٹ کر دیتا ہے پلاٹ کو جب آپ دیکھتے ہیں. آپ کا نظریہ، آپ کا ویژن جو ہے وہ دین بدل دیتا ہے. بالکل. مصائب اور مشکلات کے حوالے سے بھی انسان جو ہے وہ ٹالرنٹ ہو جاتا ہے مصائب پہ، جب وہ اللہ کے سسٹم کے تھرو دیکھتا ہے کہ یہ ڈیوائن سسٹم میں کہاں فٹ ہوتا ہے. جی، جب وہ مشکل کو دیکھتا ہے تو اسے آسانی نظر آتی ہے. جی. کیونکہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں مشکل کے ساتھ آسانی ہے. ٹھیک ہے. جب وہ اپنے نقصان کو دیکھتا ہے تو اسے تلافی کرنے والا نظر آتا ہے. اب یہاں کیونکہ وقت کم ہے، ایک اور پہلو ہے اس کا میں چاہتا ہوں، کیونکہ ہم نے 2-3 پہلو کو ڈسکس کر لیا. ایک میں سمجھتا ہوں ایک اور امپورٹنٹ ڈائمنشن ہے جو شاید ہم نے بھی نہیں اس طرح سے ڈسکس کیا، کہ جب ہم بات کرتے ہیں ایتھکس کی اور ویلیوز کی، کہ دین ہمیں اقدار اور قدریں اور ایتھکس ایز این انڈیویجول اگر ہم بات کریں سکھاتا ہے، یعنی انسان کے اندر جو ہے وہ اس کو اندر ہمدردی سکھاتا ہے، اس کو صبر بتا دیتا ہے، اس کو فارگیونیس سکھا دیتا ہے، درگزر بتا دیتا ہے. دین یہ سب کچھ کرتا ہے، چیریٹی سکھاتا ہے. لیکن یہ ویلیوز تو دوسرے معاشروں میں بھی نظر آتی ہے. تو انڈیویجول ڈیولپمنٹ میں جو ویلیوز دوسرے معاشروں میں بھی وہاں بھی ڈیولپ ہو رہی ہے، یہاں بھی دین بھی وہی کام کر رہا ہے. تو میں دین کی طرف ریسٹرکشنز کے ساتھ آؤں ان ویلیوز کو لینے کے لیے جو وہاں پر مجھے سسٹم سکھا رہا ہے، وہ بھی اچھی بات ہے مجھے سکھا رہے ہیں، وہ بھی کہتے ہیں اچھے انسان بنو ایک سوسائٹی میں. دیکھیں وہ جب سکھا رہے ہیں نا، اگر وہ رحم دلی کی بات بھی کرتے ہیں، دوسرے ویلیوز کی بات بھی کرتے ہیں، تو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ جس بنیاد پر اپنے اقدار کو رکھ رہے ہیں وہ بنیاد ہی کھوکھلی ہے نا، متزلزل ہے. کس بنیاد پر رکھ رہے ہیں؟ دین نے ایک ٹھوس بنیاد پہ رکھا ہے، وہ ویلیوز کبھی نہیں بدلنے والی. اگر دین کہتا ہے کہ سچ بولو تو ہمیشہ کے لیے، رحم دلی کرو تو ہمیشہ کے لیے، لیکن وہ جو ہے ان کے معیارات وقت کے ساتھ بدلتے ہیں. آپ دیکھیں فنکشنل ویلیوز ہے، فنکشن کے مطابق ویلیوز چینج ہوتی رہتی ہے. جی، اپنے مفاد کے ساتھ بدلتے ہیں. یا پھر یہ کہ دیکھیں جب وہ مفاد کے اوپر رکھتے ہیں نا کہ مفاد عامہ پہ ہماری ویلیوز بیسڈ ہیں، تو مفاد عامہ کے بارے میں تو اختلاف رائے ہو سکتی ہے. سو ان کی ویلیوز کی بنیاد کھوکھلی ہے، مفاد کے اوپر ہوتی ہے. اگر جہاں پر سچ بولنے میں مفاد ہے تو وہاں سچ بول دیں، جہاں جھوٹ بولنا ہے تو. اور یہ بات یعنی صرف ہم نہیں یہاں پر پریزیوم کر رہے ہیں. اگر آپ ویسٹرن فلاسفر، برٹش فلاسفر جانسن کو اسٹڈی کریں تو اس کا کہنا بہت کلیئر ہے کہ دیر آر نو سچ تھنگ ایز ایبسلیوٹ ویلیوز. ویلیوز ہمیشہ فنکشنل ہوتی ہے، معاشرے کے مطابق آپ کو ویلیوز کو چینج کرنا ہے. اگر آج آپ کو معاشرے میں ربا یا رشوت نہیں چاہیے تو بری بات ہے، لیکن کہیں آپ کو رشوت چاہیے تو وہی رشوت لینا ویلیو بن جاتی ہے، دینا ویلیوز بن جاتی ہے. دے کے اپنا کام نکالیں آپ. جی. تو یہ تو خود ان کی اپنی فلسفی کے اندر ہے کہ ویلیوز آر فنکشنل. جی. ایک کویشچن اور اٹھتا ہے نا یہاں پہ کہ دین، اب ویلیوز اور قدر ایک چیز تو نہیں ہے نا. اللہ تعالیٰ کے جو اوصاف ہے وہی انسان کی فطرت کے اندر پیدا ہونے چاہیے. ایک پورا مجموعہ ہے ویلیوز کا. وہ جب سارا کے سارا بیلنسڈ ہو جائے انسان کے اندر، یعنی افراط و تفریط نہ ہو، غصہ جہاں آنا چاہیے وہاں آنا چاہیے، جہاں کنٹرول ہونا چاہیے وہاں حد سے زیادہ خواہشات کی طرف انسان نہ جائے. یہ ساری اس کی قدریں ویلیوز ہیں. دیکھیں ایموشنز ریگولیٹ ہو جائیں گے، ریلیشن شپس خود ہی ٹھیک ہو. اب ویسٹرن سوسائٹی جو ہے جن ویلیوز اور ایتھکس کی بات کرتی ہے وہ لمیٹڈ ہے. ایک تو فنکشنل ہے، دوسری مثال ستم ناپذیری، آپریشن کو برداشت نہیں کرنا چاہے جان بھی آپ کی چلی جائے، یہ وہ ان کی ویلیو سسٹم میں نہیں آتا ہے. وہ کہتے ہیں جان بچانے کے لیے آپ کو کوئی ذلت، اگر آپ کو ذلیل بھی ہونا پڑتا ہے جان بچانے کے لیے تو ذلیل ہو جائے. دین کہتا ہے نہیں، ذلت عزت سے بڑی کوئی قدر نہیں ہے. تو یہ یہاں پر وہ ویلیوز، بہت سی ویلیوز اس معاشرے میں نہیں ہیں. یعنی انسان کا یہ اسی طرح سے ایک باغ ہے، اس میں آپ نے سیڈ سارے درختوں کی ڈال دی ہے، سارے پھلوں کی. یا ایک باغ ہے جس میں آپ نے چند ڈالے ہوئے ہیں، تو وہ کون سا باغ خوبصورت نظر آئے گا آپ کو؟ تو دین یہ ساری چیزیں ویلیوز جو ہیں مجموعہ انسان کے اندر ڈال دیتا ہے، اور انسان جس کو انسان ایک کامل کہتے ہیں کہ پرفیکٹ ہیومن بینگ بن جاتا ہے، جو وہاں شاید نہیں بنتا. آئی تھنک یہ ایک فنڈامنٹل ڈفرینس ہے جب ہم ویلیوز اور ڈیولپمنٹ کی بات کرتے ہیں، کہ دین جس طرح کا انسان بناتا ہے وہ مثال آج بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم از دا بیسٹ ریٹڈ پرسن ان دا ورلڈ ان ٹرمز آف ایتھکس. کوئی کمپٹیشن نہیں، کوئی ثانی نہیں ہے. کیوں؟ کس نے بنایا؟ رسالت مآب کو کس نے بنایا؟ یہ دین نے بنایا نا. جی. تو یہ ایلیمنٹ اگر ہم پیش
کریں جوانوں کو کہ دین آپ کو وہ آئیڈیل انسان بنائے گا جو کوئی اور نہیں بنا سکتا. جی آپ نے بہت اہم بات کی کہ اصل میں دین کے جو اخلاقیات ہے نا وہ یہی ہے کہ خدا کے اوصاف اپنے اندر پیدا کرنا. سو اس معاشرے کے حوالے سے میں آپ کو بتاتی ہوں یہاں پہ ایک بہت اہم موضوع سمجھا جاتا ہے نا ٹالرنس, کو ایگزسٹنس, رواداری. اب دین سے بڑھ کے رواداری آپ کو کوئی نہیں سکھا سکتا کیونکہ اللہ تعالیٰ سے بڑھ کے روادار کوئی نہیں ہے. جو اللہ تعالیٰ کا نام ہے نا حلیم, حلم اور بردباری اپنے اندر پیدا کرنی اور گنجائش رکھنی اور معاف کر دینا, اور یہ سب کچھ جو ہے یہ آپ کو دین ہی دے رہا ہے. تو وہ خدائی وصف اگر آپ اپنے اندر پیدا کریں گے تبھی آپ کے اندر صحیح رواداری بھی آئے گی. ہم نے بات کی کہ دین آپ کو معنی دیتا ہے, دین آپ کو اخلاقی اقدار دیتا ہے, دین ایک توازن پیدا کرتا ہے. جو طبقات میں بھی آپ جینڈرز میں دیکھ لیں یا پھر اس کے ساتھ ساتھ نا جو ہمارا ایکو سسٹم ہے نا ماحولیاتی نظام, اس کا توازن بھی دین انشور کر رہا ہے کہ اللہ کے بنائے ہوئے نظام کو خراب نہ کرو. اس میں پھر آپ کو ڈیفارسٹیشن نظر نہیں آئے گی, اور یہ ساری جو تباہی انسان نے اپنے ہاتھوں انوائرمنٹ کی ہے, ماحول کی ہے, وہ بھی آپ کو نظر نہیں آتی. سو ایک توازن انشور کر رہا ہے. بہترین. الحمدللہ ہم نے ایک کافی پرسپیکٹیو سے اس موضوع کو ڈسکس کیا, اور میں سمجھتا ہوں یہ بہت اہم موضوع ہے جس پر والدین کو متوجہ ہونے کی ضرورت ہے. خود بھی اس پر اسٹڈی کریں اور یہ محکم آنسرز رکھیں اپنے بچوں کو, اپنے جوانوں کے لیے, سو دیٹ دے کین کنونس دیم کہ وہ دین سے دور نہ ہو. بہت بہت شکریہ آپ کا ڈاکٹر صاحبہ اس پروگرام کے لیے. وقت کیونکہ ہمارا تمام ہوتا جا رہا ہے. ناظرین, یہ بہت اہم سوال تھا کہ دین کا دنیا میں کیا فائدہ. اگر اس کا خلاصہ کریں تو دین کا سب سے پہلا فائدہ یہی ہے کہ دین انسان کو ایک مقصد دیتا ہے, وہ مقصد جو انسان کو سکون, ٹرینکویلٹی, قلبی اطمینان پیدا کرتا ہے. لذت پرستی کبھی نہیں پیدا کرتی یہ اطمینان, کیونکہ لذت کبھی ختم نہیں ہوتی, بڑھتی جاتی ہے, اور اس کا سورس جو ہے اسے سکون دینے کا وہ لمیٹڈ ہے, محدود ہے. اس لیے انسان کو وہی چیز سکون دے سکتی ہے جس کا منبع, سورس لامحدود ہو, اور وہ صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات ہے اور کوئی نہیں ہے. تو ایک دین کا یہ فائدہ. دوسرا انڈیویجولی فائدہ دین کا یہ ہے کہ دین ایک اخلاق اور اقدار کا مجموعہ انسان کے اندر پیدا کرتا ہے جو متصل ہوتا ہے اللہ کے اوصاف کے ساتھ. یعنی وہ سفر کرتا ہے انسان اپنی فطرت کے اندر اپنی تربیت کے ذریعے کہ ایک آئیڈیل کامل انسان بن جاتا ہے, جس کی معاشرے کے اندر خود جو مسلمان نہیں ہیں وہ بھی اتنی عزت اور احترام کرنے پہ مجبور ہو جاتے ہیں, حتیٰ کہ دشمن بھی جو ہے وہ, میں یہاں بتاتا چلوں یہ مس ہو گیا یہ کہ بہت سے ایسے لیڈران, ایسے لوگ جیسے علامہ اقبال جیسی شخصیت, یہ کیوں اتنا احترام ہے, مولانا رومی کا کیوں اتنا احترام ہے؟ کیونکہ ان لوگوں نے اپنی شخصیت سازی اس طرح سے کی ہے. کس نے بنایا ان کی شخصیت کو؟ ان کی شخصیت کو دین نے بنایا. اور اپنے دور میں دیکھیں تو ہمارے ہمسائے میں امام خمینی جیسی شخصیت, جس کے بارے میں خود امریکہ کا پریسیڈنٹ کہتا ہے ان کی ڈیتھ کے اوپر کہ وین ہی یوز ٹو وسپر ایوری تھنگ یوز ٹو ٹریمبل. یعنی وہ شخص جب بولتا تھا تو ہم گھبراتے تھے. اتنا رعب ایک عالم دین کا کس نے دیا؟ دین نے دیا, دین نے بنایا, اپنا کچھ بھی نہیں ہے. دین ایسی شخصیت بناتا ہے کہ انسان کی وہ شخصیت نمایاں ہو جاتی ہے معاشرے کے اندر, اور معاشرہ اس کے آگے تسخیر ہو جاتا ہے, وہ ڈومینیٹ کر جاتا ہے اللہ کے خاطر, اللہ کی طرف جوڑ دیتا ہے معاشرے کو. تو یہ شخصیت دین ہی بنا سکتا اور کوئی نہیں. تیسرا نقطہ بہت اہم یہ تھا کہ دین سوشل جسٹس کو لاتا ہے جو اور کوئی نہیں لا سکتا معاشرے کے اندر. معاشرے میں اعتدال صرف دین کے پاس اس کا ماڈل ہے, اس دین اسلام کے پاس, قرآنی دین کے پاس, اور کسی کے پاس نہیں ہے. اور چوتھی ایک اور پوائنٹ تھی کہ دین ہمارے روزمرہ کے سوشل ایشوز کو ریزالو کر سکتا ہے. مثال طلاق کے مسائل, فیملی ایشوز جو ہم باہر نہیں کر سکتے ہیں کسی اور سسٹم سے ریزالو, جو صرف دین کر سکتا ہے. تو دین کے بہترین فائدے انسان کی زندگی میں ہیں, پرسکون زندگی, باکردار زندگی, باکردار معاشرہ, اور انسان جو ہے وہ ہر طرح سے مطمئن ہو کر کے, ریلیکسڈ ہو کر کے اپنی لائف گزار سکتا ہے, اور اپنی زندگی میں وہ سارے مقاصد حاصل کر سکتا ہے, ایک بہترین معاشرہ دے کے جا سکتا ہے, اور اس کا ثمرات اللہ سبحانہ و تعالیٰ جاری رکھتا ہے مرنے کے بعد بھی, کہ مرنے تک نہیں ہے صرف, مرنے کے بعد بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو اجر عظیم دے گا. امید ہے آپ کو یہ موضوع اچھا لگا ہوگا, پسند آیا ہوگا, اور آپ کے علم میں اضافہ ہوا ہوگا, اور یقیناً اس موضوع پہ اور مزید تحقیق بھی چاہیے, یہ سوال اٹھنے چاہیے, اور اسی طرح کے سوال اگر آپ کے بچے, آپ کے جوانوں کے ذہن میں آتے ہیں تو وہ ہمیں میسج کریں.
ہم کوشش کریں گے اس طرح کے پروگرامز رکھ کے ان سوالوں کے جواب ڈسکس کریں، ان سوالوں کے جواب دیں آپ کو۔ اگلے ایپیسوڈ تک اللہ حافظ۔ مجھ کو اچھے سے سوارے میرے بچپن کے سہارے، خاک ہوں میں تو آسمان، مامتا ہے میرا باغبان۔